السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں آنسر اینول ایگزامینیشن 2023 کا، یعنی سالانہ سیکنڈری امتحان 2023، یعنی جو پچھلے سال جا چکا ہے اس کے سوالات کو ہم لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان میں وقت بہت کم بچا ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کم وقت میں اچھی تیاری اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ تو آئیے کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کی شروعات کرتے ہیں ماڈل پیپر کے سہارے۔ دیکھیے سیشن اے، سوال نمبر 1 ہے پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری میں ہوئی؟ پلیگ، مرض تنفس، ٹی بی، سرطان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرض تنفس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے تسلیث حیات کس کا مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، محمد جعفری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پرویز شاہدی۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آزاد نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جدید نظم نگار، یعنی نئے نظم نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے وابستہ تھے؟ دیکھیے آپشن اوپر میں، دیکھیے ناول نگار، افسانہ نگار، نغمہ نگار، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نغمہ نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، کھڑا ڈنر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم، مثنوی، غزل، رباعی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظریفانہ نظم ہے۔ اگر آپشن ظریفانہ کا ہو تو ظریفانہ لگانا، اگر مزاحیہ نظم کا ہو تو کیا لگا دینا؟ مزاحیہ نظم، بات برابر ہے۔ اس لیے کھڑا ڈنر کے اندر مزاحیہ انداز میں جو ہے نا نظم کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پاکستان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، غزل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ، مرزا انشا، مرزا فخرو، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا نوشہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب نظم زار عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مثنوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہمارے نصاب میں شامل کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ عالمی حدت، ریا، آئینی ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، آریہ بھٹ اور تریگنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، یہ ان کا مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال ہوئی؟ 1890، 1891، 1892، 1893۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1891۔ اس کے بعد دیکھیں، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے، یعنی کس قسم سے؟ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ڈرامہ۔ اس کے بعد دیکھیں، سورج گرہن کیسا واقعہ؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جغرافیائی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں،
اس کا رائٹ آنسر ہے زمین۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین کا طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، سرشار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ مسلمانوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، غریبوں کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹیوں کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، لکھنؤ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آگرہ۔ اس کے بعد دیکھیں، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عرفان احمد صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے، یعنی کہاں رہنا سہنا شروع کر دیے؟ الہ آباد، لکھنؤ، مرشد آباد، فرخ آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لکھنؤ۔ کیا ہے؟ لکھنؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری اور حسن گورکھپوری، یا حسن گورکھپوری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظفر گورکھپوری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں کے لیے، مذہبی، سیاسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بچوں کے لیے۔ کس کے کیسا مجموعہ؟ یہ بچوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سلام، مطلع، شعری بنیادی طور پر کس قسم کے شاعر تھے؟ کس قسم کے شاعر تھے؟ گیت، دوہا، غزل، مرثیہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب، بنگلہ تہذیب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مشترکہ تہذیب۔ دیکھیے، اردو کو جب جس زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اپنے قریب لا کر اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ کبھی فارسی کو اپنے قریب میں لاتا، کبھی عربی کو، کبھی ہندی کو، کبھی کسی اور زبان کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گوپی ناتھ کیا تھا؟ اخبار کا مدیر، شاعر، افسانہ نگار، معلم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اخبار کا مدیر۔ اس کے بعد دیکھیں، واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ آسامی، بنگلہ، گجراتی، ملیالم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گجراتی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ، پنجابی، گجراتی، آسامی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنڑ۔ اس کے بعد ہے کہ بنگلہ زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ آسام، بنگال، اڑیسہ، پنجاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بنگال۔ بنگال میں کیا بولتے ہیں لوگ؟ بنگلہ بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے زمانے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 3۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جس کا معنی نہیں ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ اگر، عام، آدمی، آدمی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اگر۔ اس میں کیا الف مقصورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں نون گننا والے حرف کی نشاندہی کیجیے۔ آنگن، آمدنی، فانی، رانی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آنگن۔ آنگن میں دیکھیے نون جو ہے نا، آنگن، نون گننا والی آواز ہے نا، نون سے آواز نکل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک حرف کو دوبارہ پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ تنوین، مد، تشدید، حرکات۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تشدید۔ تشدید کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرف سے، ایک اگلے والے حرف سے ملا کر۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ باغبان، پان دان، دکاندار، لا علم۔
یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لا علم۔ جو لا ہے نا یہ کیا ہے؟ حرف سابقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شہر، قیامت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شہر۔ کیا ہے؟ شہر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل، ضمیر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے موصوف۔ تازہ ہوا میں ہوا، ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہے یا خراب ہے؟ اچھی ہوا ہے یا خراب؟ تو اچھا ہونا، کھرا ہونا، تازہ ہونا، غیر تازہ ہونا، یہ صفت کہلاتا ہے، اور ہوا کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں عبد کا ہمصوت لفظ کیا ہے؟ ہمصوت بولتے ہیں کہ جو بولنے میں آواز میں تو ایک جیسے الفاظ ایک جیسے لگ رہے ہوں، لیکن اس کا معنی کیا الگ ہو، مطلب بھی الگ ہو۔ عرب، ابد، عرض، عرض۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ابد۔ دیکھیے عین بادال عبد کے معنی آتے ہیں بندہ، غلام کے، الف بادال کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کے، عبد کے معنی ہمیشہ، تو یہی فرق ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ ندی، کتاب، چاقو، گھر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے چاقو۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ انوار عقیدت، گلدستہ عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گلدستہ عقیدت، یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ خدا کی، رسول کی، امام کی، بزرگان دین کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خدا کی ذات پر کیا ہے؟ ناز ہے، فخر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ حسن رضا، احسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مصطفیٰ رضا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کیا تھے؟ وکیل، ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سیاستداں، یعنی نیتا گری والا جو کام ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے زمیندارانہ۔ اس کے بعد دیکھیں ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا، یعنی کس سال ہوا؟ 1926، 1936، 1946، 1956۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1936۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نفسیاتی۔ اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ، اجنبی چہرے، چارہ گر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انوکھی مسکراہٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے نفسیاتی زاویہ کس طرح کا مجموعہ ہے؟ رومانی مضامین، تاریخی مضامین، نفسیاتی مضامین، ظریفانہ مضامین۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نفسیاتی مضامین۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم آبادی، جیلانی بانو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قمر جہاں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ لقب، تخلص، خطاب، کنیت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنیت۔ کیا ہے؟ کنیت۔ اس کے بعد دیکھیں ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس جملے میں ابو بکر کیا ہے؟ اسم مفعول، مضاف، صفت، اسم فاعل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسم فاعل۔ پڑھنے والا کون ہے؟ مدرسہ جانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ کتاب، باغیچہ، ڈبہ، کرسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے باغیچہ۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اسم ظرف کون ہے؟ اسکول، کتاب، قلم، ٹوپی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسکول۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، ماضی تمنائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مستقبل۔ ابھی نہیں، 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ مستقبل، آئندہ آنے والے زمانے میں آ رہا ہے۔ ہسپتال کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، صفت، اسم ظرف، حاصل، مصدر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسم ظرف۔ اس کے بعد دیکھیں آپ
وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکالت، وکلا، موکل، متوکل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وکلا۔ وکیل کی جمع وکلا۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لفظ میں بولے تو معنی دار لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، کلیم، کمال۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کلمہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باطن کی ضد کیا ہوگی، یعنی باطن کا الٹا کیا ہوگا وہ بتانا۔ باطن، ظاہر، باطنی، ظاہری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظاہر۔ باطن کا الٹا کیا ہوگا؟ ظاہر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مضارع۔ جیسے ہوتا ہے یا ہوگا، ہوتا ہے یہ آپ کو حال میں آ گیا، مستقبل ہوگا یعنی ابھی تو نہیں بعد میں ہوگا، یہ مستقبل کے معنی میں آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، مکتوب شہباز میں بشرا کون ہے؟ مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ بیٹی، بیوی، ماں، بہن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبد الشکور، عبد الودود، محمد عبد الغفور، عبد الکریم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے محمد عبد الغفور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ ہندی، عربی، فارسی، سنسکرت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فارسی۔ کیا ہے؟ فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں، مقبول احمد ہمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ مقبول احمد صمدانی، ہمدانی نہیں، مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ دوست، بھائی، والد، چچا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دوست۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، صحافت سے، تنقید سے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آل انڈیا ریڈیو سے ان کا کیا تھا؟ تعلق تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباحثہ، مناظرہ، انٹرویو، سوال و جواب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے انٹرویو۔ کیا ہے؟ انٹرویو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، مناظر فطرت یعنی مناظر قدرت۔ مناظر فطرت کا یا مناظر قدرت کے بعد برابر ہے کھڑا ڈنر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مناظر فطرت یعنی مناظر قدرت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دہرادون کس صوبے کا صدر مقام ہے؟ صدر یعنی ملک، یعنی اس صوبے کا، اس ملک نہیں، اس اسٹیٹ کا جو صدر ہوتا ہے نا، صدر مقام، وہ دہرادون کا کیا ہے وہ بتانا ہے۔ دہرادون کس صوبے کا صدر مقام ہے؟ اتر پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اتراکھنڈ۔ کیا ہے؟ اتراکھنڈ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ مناظر قدرت، انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، پرویز شاہدی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انڈیا گیٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے یعنی کس سال آئے؟ 1947، 1948، 1949، 1950۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1947۔ اس کے بعد دیکھیں، قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا یعنی کس سال سے شروع کیا؟ 1964، 1965، 1966، 1967۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1966۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے، کن کی لکھی ہوئی ہے وہ بتانا؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سید محمد محسن، شکیلہ اختر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نگار عظیم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سراج اور ریفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آشیانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین گیس، آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ یہ چار آپشن آپ کے
سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے میتھن گیس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 75، کیا ہے؟ بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا، یعنی کس شہر میں یہ انعقاد کیا گیا؟ دیکھیے، پونا، شملہ، دیماپور، وشاکھاپٹنم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دیماپور۔ بہت مشہور سوال ہے۔ اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا، کس نے عام کیا؟ سر سید، شبلی، حالی، نذیر احمد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے حیات جاوید کے مصنف کون، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ شبلی، حالی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے حالی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید کہاں مدفون ہوئے، کہاں دفن ہیں؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی گڑھ۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر عبدالمغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھر پر، بنارس، جہان آباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گھر پر۔ عام طور پہ اکثر لوگوں کا جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ افسانہ، نظم، مضمون، انشائیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں، پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم ہونا، امید ہونا، پانی ختم ہونا، پانی بھرنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امید ختم ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جملہ مکمل کیجیے، میں قرآن پڑھتا، خالی جگہ، ہوں، ہیں، ہو، ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ جا رہا ہے کون سے گا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وہ غائب، کیا ہے؟ وہ واحد غائب، کیا ہے؟ وہ جا رہا ہے، کیا ہے؟ واحد غائب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سابقہ تلاش کیجیے، خرد مند، دانش مند، شفا خانہ، ذی شعور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ذی شعور۔ میں جو ذی ہے نا، یہ حرف سابقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ ثنا، نعت، عقیدت، بندگی۔ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ لفظ الگ الگ ہو جس کے اور معنی ایک جیسے ہو۔ حمد کے معنی بھی تعریف، ثنا کے معنی بھی تعریف، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ثنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ پٹنہ، گیا، مظفرپور، شہر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شہر۔ دیکھیے، شہر اس میں نکرہ بولتے جو عام چیز کے بارے میں بتائے۔ دیکھیے، شہر بولیں گے تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ کون سا شہر مراد لیں گے؟ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس لیے کہ ہر شہر اپنے اپنے اعتبار سے مشہور ہوا کرتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ امریہ، ندائیہ، فجائیہ، سوالیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امریہ۔ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے گھر جاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کاشف کھیل رہا، اس جملے میں کاشف کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل ناقص۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فاعل۔ دیکھیے، کاشف کھیل رہا ہے، کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ کاشف کر رہا، جو کام کرنے والا، جو پڑھنے والا ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ یہاں کھیلنے والا کون ہے؟ کاشف ہے، اس لیے کاشف کیا ہوگا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، بہت ہی آسان ہے، بس سمجھنا ہے غور سے۔ ماضی نہ تمام کی مثال کون ہے؟ وہ آیا ہوگا، وہ آتے تھے، وہ آیا تھا، وہ آ چکا ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وہ آتے تھے۔ یہ ماضی نہ تمام یعنی ماضی استمراری کی مثال ہو گئی آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جہنم۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مذکر ہو گیا۔ مذکر کہے، تذکیر کہے، بات برابر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ آپ کو بتانا ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ سحر البیان، زہر عشق، فریب عشق، قدم پیدم راؤ، پیدم راؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قدم راؤ، پیدم راؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نذیر الملوک۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تاج الملوک۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ سحر البیان، گلزار نسیم، سوز عشق، زہر عشق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے گلزار نسیم۔ یہ مشہور ہے کن کی؟ نسیم کی مشہور مثنوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ آصف ہمدانی، غلام ہمدانی، فائز ہمدانی، ثاقب ہمدانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے غلام ہمدانی مصحفی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب مثنوی جذب عشق کے شاعر کون تھے؟ شامل نصاب یعنی اس کتاب میں جو شامل ہے مثنوی جس کا نام ہے جذب عشق، اس کے شاعر کون تھے یعنی اس کے لکھنے والے کون تھے؟ مصحفی، جرأت، ناصح، آتش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مصحفی۔ کون تھے؟ غلام ہمدانی مصحفی۔ اس کے بعد دیکھیں، مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ عربی، ہندی، فارسی، انگریزی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش، راسخ عظیم آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے داغ دہلوی۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا ہے۔ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی، عرفانی، حقیقت پسند، اشتراکی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے رومانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ سلسلہ نسب کا سلسلہ کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ کن کا؟ حسن نعیم کا، وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نصاب میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ کتنے شعر پر مشتمل ہے حسن نعیم کی پہلی غزل؟ اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ دیکھیے، 5، 6، 7، 8۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماڈل آنسر پیپر کا 6 سیٹ مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ میں ایک بات آپ کے یقین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ جتنی بھی سوالات ہمارے چینل پر پڑھ رہے ہیں، یہ بہت غور و خوض کے بعد اور بہت جانچ پڑتال کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بغیر کسی چون و چرا، بغیر کسی شک کے آپ بآسانی پڑھ لیں، یاد کر ڈالیں، اور امید ہے کہ جب آپ ہمارے چینل پر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی جو نمبرات ہیں وہ اچھے سے اچھے آئیں گے۔ اس لیے کہ ابھی جو انٹر والے بچے یا بچیاں دی ہیں، چاہے وہ آف لائن کی ہو یا آن لائن کی ہو، سبوں نے بہت اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، یعنی اچھے نمبر کے سوال لکھ کر کے آئے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کرتے رہیں۔ کل سے پھر کوسچن پیپر شروع ہو جائے گا۔